نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول اذا اخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے صبر و تحمل۔ دینی یا دنیاوی کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل بھی نہایت ضروری ہے۔ جس انسان میں صبر و تحمل کا مادہ نہیں ہوتا، عموماً کامیابی اس کے قدم نہیں چومتی۔ اسی طرح اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی اسے مصیبت لاحق ہو، تو اس وقت بھی صبر و تحمل اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہی اللہ کے نیک بندوں کی پہچان اور صفت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1283 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبغي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک ایسی عورت کے قریب سے گزرے جو رو رہی تھی، ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ واصبری، یعنی اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ تو وہ بولی کہ جاؤ پرے ہٹو، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکی تھی، تو اس نے کہا جیسے چل پرے ہٹ، تو چل پرے ہٹو۔ اس نے اس طرح جو ہے آپ علیہ السلام کو کہا، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکی تھی۔ تو پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اب وہ گھبرائی، اور پھر وہ آپ علیہ السلام کے ملنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آئی، تو دروازے پر کوئی دربان، کوئی چوکیدار وغیرہ اسے نہیں ملے، تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے معذرت کی کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی، تو مجھے جو ہے معاف فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے شروع ہونے کے وقت ہے، یعنی جس وقت صدمہ شروع ہو، جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے اس کے اوپر، تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہے کہ جس وقت تکلیف مصیبت شروع ہو رہی ہے، اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس وقت انسان کو مشکلات و مصائب کا سامنا ہو، تو اسی وقت وہی مقام صبر و تحمل کا ہے، اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر آخر کہتے کسے ہیں؟ تو لغوی اعتبار سے صبر کہا جاتا ہے الامساک فی ضیق، یعنی تنگی اور ناخوشگواری کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور شریعت کی اصطلاح میں صبر کہا جاتا ہے حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع، یعنی نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب آنے سے روکنا اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ کہ ایک تو انسان نفسانی خواہشات پر قابو رکھے اور پھر شرعی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسلمانوں پر جو مصائب، تکالیف یا مشکلات آتی ہیں، تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی یقینی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اشراق، اوابین، ذکر و اذکار سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود طرح طرح کی مشکلات آ رہی ہیں۔
مائیں کہتی کہ بھئی ہماری بیٹیوں کے جو ہے کوئی اچھے رشتے نہیں مل رہے، مائیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم جو ہے یہ تمام نیک عبادات کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے سامنے مشکل ہے۔ جو مرد ہیں ان کو بعض کو فائنینشیل طور پر پرابلم ہوتے، تو وہ اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمام نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مشکلات ہو رہی ہیں مالی اعتبار سے، یا بعض کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رہے کہ ہر مصیبت اور ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتی، بلکہ یہ درجات کی بلندی کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہیں۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قریب ہوگا اس پر آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2396 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنیا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا ہی میں جلدی سزا دے دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہ سب معاف ہو جائیں، جب وہ آخرت میں جائے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو، وہ جنت میں جائے۔ اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ اس کے برے اعمال کی وجہ سے بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی سزا نہیں دیتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات کا آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناراض ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2398 میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان مصعب بن سعد عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل فیبتلی الرجل على حسب دینہ فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبره البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مصیبت اور مشکلات کس پر آتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور رسول پر، اور پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، اور پھر ان پر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہے، اور اگر بندہ اپنے دین میں نرم ہے، دین میں زیادہ یعنی دیندار نہیں ہے تو اس کی آزمائش بھی اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی ان آزمائشوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2399 میں اس بات کو مزید واضح کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ان احادیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں پر آزمائشیں بھیجتے ہیں، ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام علیہم السلام کی،
پھر انبیاء کرام کے بعد جن لوگوں کا مقام اور درجہ ہے ان کی آزمائی، پھر ان کے بعد اس طرح اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آزمائشیں آتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی مشکل کا آنا، کسی مصیبت کا آنا، یہ اس بات کی یقینی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، کیونکہ اگر ہم مشکل اور مصیبت کے آنے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل سمجھیں تو پھر نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کیا کہا جائے گا، جن پر مختلف قسم کی سخت ترین آزمائشیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا حکم آیا، یہ ایک آزمائش تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کئی سال تک جلد کی موذی بیماری میں مبتلا رہے وہ، حتیٰ کہ ان کے جسم سے کیڑے نکل کر گرتے تھے، اتنی سخت تکلیف میں، اتنی سخت آزمائش میں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی، یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ کئی انبیاء کرام کو آروں پر چیرا گیا، اور کئی انبیاء کرام کو بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام کو ایک دن کے اندر کئی انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نگل لیا۔ خود محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین نے ان کو نہیں بخشا، ان کو آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ مشکلات کا اور مصائب کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یقینی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اگر کوئی ہمارے اوپر مشکل اور پریشانی آ رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ بالکل آسان اس کا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسان پر اس قسم کے حالات آتے ہیں تو وہ دیکھے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا۔ اگر اس کا تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع زیادہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، اور اسے مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں کمی آ رہی ہے، مشکل آنے کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، غیر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا اور پکڑ ہے۔ اس پر فوراً توبہ استغفار کریں اور رجوع الی اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے، اپنی سزا سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح آزمائشوں سے بھی محفوظ رکھے۔ لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثابت قدمی سے راہ حق پر، صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر و تحمل سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امور طبعی طور پر اور بشری طور پر انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر انسان طاری نہ ہونے دے۔ اگر وہ طاری ہو جائیں تو گویا کہ وہ صبر و تحمل کے منافی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور اپنی بھوک کا اگر وہ اظہار کر رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہے، تو یہ صبر و تحمل کے منافی نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے، درد ہو رہا ہے، درد کے وقت وہ تکلیف کی وجہ سے کراہ رہا ہے، تو یہ کراہنا صبر و تحمل کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، قریبی عزیز کوئی فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا، اس پر انسان کو طبی غم ہوا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو یہ بھی صبر و تحمل کے منافی نہیں ہے۔ خود جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے طبی غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو لہٰذا جو امور طبعی اور بشری ہیں
وہ صبر و تحمل کے منافی نہیں، لیکن ہمیں اس میں شرعی حدود کا پاس رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آہوزاریاں بین شروع کریں، نوحے شروع کریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور جو شخص کسی بھی قسم کے حالات کے اندر ثابت قدم رہے گا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال جان اور پھلوں میں کمی کر کے، یعنی رزق کے اندر کمی کر کے، مال کے اندر کمی کر کے تم لوگوں کو آزمائیں گے۔ اور جو ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اس سے پہلے صابرین کی صفت بیان فرمائی کہ صابرین کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے جن کو خوشخبری ہے، جن کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہی کی تھی، اللہ ہی اس کے مالک تھے اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی اس پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واپس لے لی۔ تو کوئی بھی چیز ہے انسان کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، جب وہ چلی جائے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ بلکہ دور حدیث میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے بہت محترم استاد حضرت مولانا مفتی عبداللہ برمی صاحب، وہ جب لائٹ جاتی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جیسے لائٹ جائے تو پھر آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب لائٹ آئے تو پھر وہ کہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی جو اگر کوئی نعمت چلی جائے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور جب وہ نعمت واپس مل جائے یا کوئی دوسری نعمت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خیر، تو یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، اور صبر کرنے والے یہ ہیں، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، راہ ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ گویا کہ جو صبر کرنے والا ہے وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہے، اور ہدایت پانے والوں کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ جنت ہے، جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی آزمائشیں تو مومن کے لیے نعمت ہیں، یہ گناہوں کی بخشش اور ثواب میں اضافے کا باعث ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5641 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوقة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی بھی پریشانی میں، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا بدلہ بنا دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کو معمولی سی تکلیف بھی پہنچے تو اس کا بھی بدلہ اسے آخرت میں ملے گا، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں، گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، یعنی گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 24 میں ایک حدیث قدسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول اذا اخذت کریمۃ عبدی فی الدنیا لم یکن له جزاء عندی الا الجنہ، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کی پیاری آنکھیں چھین لیتا ہوں تو میرے پاس اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔
یعنی دنیا میں اگر اسے تکلیف پہنچ رہی کہ اس کی بینائی چلی گئی، آنکھیں ختم ہو گئی، تو جنت اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس نے اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو گویا کہ انسان مشکلات اور تکالیف میں اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو اس کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، اور پھر اس کا انجام اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، کہ جنت میں صبر و تحمل کا بدلہ گویا کہ جنت ہے۔ تو اپنی گفتگو اس آخری بات پر ایک مقولے پر ختم کرتا ہوں۔ عربی کہاوت ہے یا عربی مقولہ سمجھ لیں کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد فایمان بلا صبر کجسد بلا رأس، کہ صبر ایمان میں صبر کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو جسم میں سر کا ہے، پس بغیر صبر کے ایمان ایسا ہے جیسا کہ کوئی جسم بغیر سر کے ہو۔ یعنی ایک انسانی جسم ہے، باڈی ہے، اگر یہ سر کے بغیر ہو، سر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے وہ، اور اگر سر ہو تو پھر وہ خوبصورت بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی۔ تو اسی طرح ایمان بغیر صبر و تحمل کے ایسے ہی ہے، بغیر سر کے جیسے جسم ہوتا ہے، یعنی وہ انسان کو جیسا فائدہ پہنچانا چاہیے ویسا فائدہ نہیں ہوگا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، لا ایمان لمن لا صبر لہ، کہ جس کے اندر صبر و تحمل نہیں تو اس میں اس کا کامل ایمان نہیں۔ تو کمال ایمان کے لیے صبر و تحمل ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو مشکلات، مصائب، بیماریوں، ان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اور بالفرض اگر یہ آ جائیں تو اس میں ہمیں اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب فرمائے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔